یہاں پر جو ہم بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہماری بچیوں کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں اب وہ گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تو رہے نہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم سے انسان بہت کچھ سیکھتا تھا. اب وہ سیکھنے کا تو ماحول رہا نہیں. سکھا کون رہا ہے؟ اب یوٹیوب سکھا رہا ہے، فیس بک سکھا رہا ہے، انسٹاگرام سکھا رہا ہے. تو وہ کیا سکھا رہا ہے؟ ہماری نسلوں کو خراب کر رہا ہے. اقدار ختم ہو گئی، خاندانی سسٹم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہم گیدر ہو کر اپنی بچیوں سے فریلی بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ خاندان کیا چیز ہوتا ہے، اقدار کیا ہوتی ہیں، آداب کیا ہوتے ہیں، تربیت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بچے جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ بھی اس حلقے سے فائدہ اٹھائیں، وہ جن کی ہونے والی ہے وہ بھی اس حلقے سے فائدہ اٹھائیں. نئی زندگی میں قدم رکھنے جا رہی ہیں تو اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کو علم ہو کہ آنے والی زندگی کو، نئی زندگی کو کیسے خوشگوار بنا سکتے. اسی لیے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن ایک نہ ایک آپ کو سبق بھیجتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آتا ہوگا اور آپ آگے بھی اس کو فارورڈ کرتی ہوں گی اور اپنی فرینڈس کو بھی لنک بھیجتی ہوں گی تاکہ وہ یہاں آئیں اور بہت کچھ سیکھیں. تو قرآن و حدیث کی روشنی سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم سیکھتے رہیں گے. جو پرانی شادی شدہ ہے میرے جیسی، تو ہمارے پاس اللہ نے بہت اچھا وقت دیا، ہمیں فری کر دیا ہر کام سے. بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، آرام سے ہم لوگ فری ہیں. اب تو پوتا پوتی نواسے نواسیوں کو ہی دیکھنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ان چھوٹے بچوں پہ محنت کرنی ہے. اپنی بہو کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے تاکہ ایک اچھی نسل کی تعمیر ہو سکے، ایک اچھی فیملی کا آغاز ہو سکے. اور الحمدللہ وہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے مزے لیے ہوئے ہم نے بھی. نانی دادی چچا چچی کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، پھپھو کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے. اور پھر شادی ہوئی تو جٹھانی اور نندوں کے ساتھ رہا. اور آج بھی ہماری تو نند کا فون آیا تھا، لاہور گئی ہوئی ہیں آج کل، تو مجھے کہتی ہیں یاد نہیں کر رہی ہو. میں نے کہا آپ کے بغیر تو علاقہ ہی سونا ہوا اور سیریسلی ان کے بغیر علاقہ سونا ہے، کیونکہ ہم تو آئے ہی ان کے لیے تھے کہ ہم اپنی ان لاس کے ساتھ رہیں گے. تو ہم تو ان کے قریب گھر لیا تھا اپنی نند کے. ابھی وہ اپنی امی کے پاس گئی ہیں خدمت کے لیے ان کی. تو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اکیلے ہو گئے. کسی بڑے کا ساتھ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ 2 گھر دور رہتا ہو، لیکن پتہ تو ہے نا کہ کوئی بڑا ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے میں جڑ کر بہت فائدہ اٹھائیں گے ہم بھی اور آپ بھی، تو زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. دیکھیے ایک شاگرد بغیر کچھ پڑھے لکھے امتحان کی تیاری کے بغیر اگر امتحان کے کمرے میں بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ پرچہ خراب ہی کر دے گا نا، امتحان تو نہیں دے سکتا، نتیجہ خراب ہے. تو ایسے ہی اگر ایک دلہن جسے ایک گھر کی بنیاد رکھنی ہے، ایک دولہا جسے ایک پورے خاندان کی بنیاد دی جا رہی ہے، خاندان کی تعمیر کے لیے ان دونوں کو ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، اگر ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ زندگی گزاری کیسی جائے گی تو کیا ہوگا؟ گھر خراب ہوں گے نا. اکثر مائیں پتہ ہے کیا سمجھ رہی ہیں؟ اکثر مائیں سمجھ رہی ہیں کہ زیور، کپڑے، جوتوں، پرس، میک اپ کی تیاری ہے، بس یہی شادی ہے. نہیں بیٹا، یہ شادی نہیں ہے، یہ شادی نہیں، یہ تو لوازمات ہیں صرف شادی کے. رخصتی کے دن کیا کرتی ہیں؟ دلہن کو کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیتی ہیں، اس کے نیچے سے گزر کے دلہن چلی جاتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کا حق ادا کر دیا. جب مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم میں ہے. تو علم تو حاصل ہی نہیں ہوتا نا. تو ہوتا کیا ہے؟ نادانی میں، لا علمی میں کتنے غلط فیصلے کر لیتی ہیں. تو دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت اس حلقے سے نئی دلہنوں کو اور پرانی شادی شدہ خواتین کو ازدواجی زندگی کے لیے نافع بنا دے. اس حلقے کو نئی دلہنوں کے لیے، نئے دولہا کے لیے، پرانی شادی شدہ خواتین اور مردوں کے لیے اس حلقے کو بہت نافع بنائے اور یہ آپس میں جوڑو، محبت، رفاقت، بہترین تعلقات کا یہ حلقہ باعث بن جائے. نئی میری شادی شدہ بہنیں اور جن کی ابھی ہونے والی ہے شادی، وہ اور میرے بھائی، میرے بیٹے جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ تمام مرد و خواتین جو ہیں اللہ کی اطاعت اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی کو بھی اہمیت دیں تاکہ اچھے شوہر بن سکیں، اچھی بیوی بن سکیں، ایک پرسکون پرمسرت کامیاب زندگی گزار سکیں. انشاءاللہ تعالی اسی جگہ پر آپ سب سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہے گی. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.